اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، آج ہم جو بات کریں گے وہ ہے آداب گفتگو کے تعلق سے، یعنی وہ پاک پروردگار عالم کہ جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، ان میں سے ایک عظیم نعمت جو ہے وہ بیان کی طاقت ہے۔ یعنی رحمان نے انسان کو خلق کیا اور پھر بیان کی طاقت عطا فرمائی۔ اتنا خوبصورت انداز ہونا چاہیے انسان کا گفتگو کا کہ وہ دلوں کو چھو لے۔ اور ہم جس طرح سے بات کرتے ہیں نا کہ یہ جو گفتگو ہے اس کے کیا کیا آداب ہیں، آج ہم سیکھیں گے اس تعلق سے۔ لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں کہ قرآن ہمیں جس طرح سے اس کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے نرم لہجے کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ دھیمے انداز سے بات کریں، ایسے انداز سے بات کریں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، اچھے الفاظ کا استعمال کریں۔ یہ تمام چیزیں دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اب جناب، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی حق بات کہہ رہا ہے لیکن وہ اتنی تلخی سے کہی جاتی ہے کہ وہ حق ہونے کے باوجود بھی دلوں کو زخمی کر دیتی ہے، دلوں کو توڑ دیتی ہے۔ تو در حقیقت گفتگو کے آداب ہیں کیا؟ آج ہماری مہمان شخصیات ہمیں بتائیں گی، ہماری رہنمائی فرمائیں گی۔ اس تعلق سے آج کی بزم میں جو دو مہمان شخصیات رونق افروز ہیں، ماشاءاللہ دونوں ہی کا جداگانہ انداز ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے گفتگو فرماتی ہیں۔ آپ کی میری جانی پہچانی شخصیت جو پہلی نشست پر رونق افروز ہیں، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، مل کر ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ رونق افروز جو شخصیت ہیں، ماشاءاللہ ان کا بھی جداگانہ انداز تکلم ہے، انیلا فتح ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں انیلا؟ خیریت سے ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں میری پہچان میں آپ کو۔ اور ڈاکٹر صاحبہ بات کر لیتے ہیں آداب گفتگو کے تعلق سے، کیونکہ گفتگو جو ہے وہ شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ آداب گفتگو از روئے قرآن ارشاد فرما دیجیے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قولوا للناس حسنا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آپ نے بالکل درست بات کی کہ زبان اور کلام اور یہ گفتگو اور تکلم انسان کی شخصیت کو بے نقاب کر دیتا ہے، صحیح، اس کے علم کو، اس کے مرتبے کو، اس کے خیالات کو، اس کی صفات کو، اس کے عقائد کو، بالکل تو ایسے بے نقاب کرتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگلا کس پائے کی شخصیت رکھتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ایک گفتگو سے اس کا اظہار ہو رہا ہے نا، تو زبانیں ہی ہیں اور یہ گفتگو ہی ہے جو کبھی زہر گھول دیتی ہے تو کبھی رس گھول دیتی ہے۔ بالکل ایسا یہی ہے کہ ایک اچھی گفتگو آپ کے وقار کو بڑھا دیتی ہے، اور اگر آپ گفتگو میں اچھے نہیں ہیں تو آپ کی قدر کو گھٹا بھی دیتی ہے۔ صحیح۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے جہاں عبادات کا حکم دیا فعل امر کے ساتھ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ویسے ہی آپ دیکھیں تو بات کرنے کے لیے بھی حکم آ رہا ہے قولوا للناس حسنا، بے شک، کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ اللہ اکبر۔ اب دونوں چیزیں آ گئیں، ایک یہ کہ کانٹینٹ کیا ہے کہ خیر کی بات کرنی صحیح ہے، ہے، طریقہ کار کیا ہے کہ بات کرنی ہے، اور کس سے؟ ہر طبقے کے لوگوں سے، ہر طرح کے لوگوں سے۔ یہ نہیں کہ یہ تو میرا پیارا ہے اس سے تو میں مسکرا کے بات کروں، اور فلاں تو میرا پیارا نہیں ہے تو اس سے بات کرتے ہوئے ماتھے پہ بل آ جائے۔ نہیں، گویا یہ بتا دیا للناس، ہر طبقے کے لوگ، ہر قسم کے لوگ جن سے تمہارا واسطہ پڑے، جن سے تمہیں بات کرنی پڑے، تو بات میں حسن ہو۔ اور حسن کیسے آتا ہے؟ الفاظ کے انتخاب میں حسن ہو، لہجہ خوبصورت ہو، آپ کا جملہ خوبصورت ہو، آپ کی بات خیر کی بات ہو، آپ اللہ اور اللہ کے حبیب کی بات کریں، آپ حق بات کریں، آپ اس پر تنقید نہ کریں، تو کیا ہو جائے گا؟ اس میں حسن الفاظ بھی آ گیا، حسن لہجہ بھی آ گیا، حسن اسلوب بھی آ گیا، حسن بیان بھی آ گیا۔ جیسے آپ نے بھی کہا کہ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بے شک، سب سے چھوٹی کی اس کی صفت ہے رحمانیت، اس کی بات کی۔
سب سے چوٹی کا علم جو ملے گا وہ آپ کو قرآن سے ملے گا۔ قرآن بے شک، سب سے چوٹی کی مخلوق جو بنائی اس نے انسان کو بنائے، اور سب سے بڑی جو اس انسان کو صرف دی وہ بیان کیا تھا۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اس ساری آیتیں، ان چاروں آیات میں دیکھیں آپ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت بھی کرتی ہے کہ اس رحمان نے اس رحمانیت کا ایک وہ جو دیا ہمیں، رحمانیت کا ایک انداز دیا کہ حضور کو عطا کر دیا، حضور کو قرآن عطا کیا، انسانوں میں آپ کو افضل بنایا، انبیاء میں افضل سردار ہے وہ، اور آپ کو وہ خوبصورت تکلم عطا کیا، وہ خوبصورت بیان عطا کیا کہ ما کانا و ما یکونوں کا علم بھی دیا، اور اسے عطا کرنے کا، دینے کا لوگوں کو بھی وہ رنگ دیا کہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ بے شک، تو یہ جو خلق عظیم ہے یہ آپ کی حسن گفتگو سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اِنَّ ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ حلیم اور بردبار ہیں، آہوزاری کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں ترتیب بھی جو ہے نا، الفاظ کی شد مد صیغہ ہر چیز ایک بہت خوبصورت ہے۔ پہلے مخلوق کی بات کی کہ مخلوق کے ساتھ اچھے آپ بردبار ہیں، خوبصورت بات کرتے ہیں، صبر سے رہتے ہیں، وقار سے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی طرف کی جو صفات ہیں ان کو بیان کیا۔ کیا بات ہے۔ پھر اسی طرح کہیں فرمایا قولوا قولا سدیدا، پکی بات کرو، سیدھی بات کرو، حق بات کرو۔ اب آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری دعاؤں میں اثر نہیں رہا، ہم بار بار گڑ گڑاتے ہیں، اس میں تاثیر نہیں آتی۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، دیکھیں جب ہم زبان کو حق بات، خیر کی بات دے دیتے ہیں، وہ دن رات خیر کی ہی کام کرتی رہے وہ زبان، جس کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ آپ کے ہاتھ پاؤں کی حدود ہے مگر زبان کی وہ حدود نہیں ہے، وہ بڑا کھلا میدان ہے اس کا۔ تو جب اسے آپ بہترین چیز دیتے ہیں تو اس سے آپ کی اجابت دعا کی جو صفت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر آپ دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ سیف اللسان کہا جاتا ہے اولیاء عظام کو کہ وہ زبان سے جو ان کی بات نکلتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ صفت کیسے عطا ہو؟ جب آپ زبان کو حق کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ انیلا یہ ارشاد فرما دیجئے کہ آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تکلم تھا وہ کیسا تھا، کہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سیدھی سیدھی روش پر لاکھوں سلام، بے شک، سادی سادی طبیعت پہ کروڑوں درود، ان کے لہجے کی لذت پہ بے حد درود، سبحان اللہ، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، پیارے نبی علیہ السلام کا انداز تکلم، آپ کا گفتگو کا انداز نہایت نرم۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو آپ کے بیان کی صفات بیان کی گئی ہیں، وصف بیان کیا گیا ہے، ان میں یہ ہے کہ آپ لہجے کے اعتبار سے سچے اور لطف کے اعتبار سے نرم تھے، یعنی ہمیشہ حق بات کہنا، سچ کہنا، اور گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ کسی کی تحقیر نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور مزاج میں نہایت ہی نرم تھے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں 10 سال تک خدمت کی لیکن کبھی آقا کریم علیہ السلام نے مجھے سخت الفاظ نہیں کہے۔ سبحان اللہ، تو یہ آپ کی شان کے نرم گوئی اور واضح گفتگو، جامع گفتگو، با مقصد گفتگو فرماتے تھے آقا کریم علیہ السلام۔ جب گفتگو کا آغاز فرماتے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان 2 کناروں سے آپ گفتگو کا آغاز اور اختتام کرتے تھے، یعنی واضح الفاظ ہوتے تھے، منہ ہی منہ میں نہیں بولتے تھے، نہ الفاظ کو چباتے تھے، ایسے الفاظ کہ سب بیٹھے ہوں کو بہت آرام سے سمجھ آ جائے۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ مجلس میں بیٹھے لوگ حضور نبی کریم علیہ السلام کے الفاظ کو گن سکتے تھے، اب اتنی خوبصورتی سے، اتنے تحمل کے ساتھ بولا کرتے تھے، اور جب اہم بات ہوتی تو اسے 3 بار دہرایا کرتے تھے تاکہ ہر ایک کو بآسانی سمجھ آ جائے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام اگر کسی کو تنبیہ کرنی ہوتی، کسی کی کوئی بات نہ سمجھ آتی تو حضور علیہ السلام کبھی
اسے ٹارگٹ نہیں کرتے تھے، نہ تنہائی میں نہ مجمع میں اسے ٹارگٹ کرتے تھے کہ اس کی دل آزاری ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تکلم یہ تھا اور سمجھانے کا انداز یہ تھا کہ جب وہ مجمع میں بیٹھے ہوتے تھے تو ایسے بات کرتے تھے کہ ہر کوئی سمجھتا تھا کہ شاید میرے لیے، اور جس کے لیے کی جاتی تھی وہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ بات میرے لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انداز گفتگو کا اور سمجھانے کا انداز یہ تھا کہ آپ مثال دے کر باتوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ جیسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کی جماعت کے ساتھ نکلتے ہیں تو ایک بکری کا مردہ بچہ جو ہے وہ رکھا زمین پر پڑا ہوتا ہے، صحابہ سے فرماتے کیا تم اسے خریدو گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ ہم اسے نہیں خرید سکتے نا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے مفت میں لے لو۔ صحابہ نے فرمایا کہ مفت میں بھی نہیں لے سکتے، اس کا کان چھوٹا ہے، مردہ ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال بنائی اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک دنیا ایسے ہی ہے، بے وقت، جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ انداز تھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سمجھانے کا۔ جیسے فرمایا کہ کسی کے گھر کے سامنے سے نہر گزر رہی ہے، اس نہر میں وہ 5 وقت نہاتا ہے تو اس پر کیا کوئی میل رہے گا؟ پھر فرمایا نماز بھی ایسے ہی ہے۔ یہ خوبصورت انداز تکلم تھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور نرم ہونے کے ساتھ ساتھ جہاں قرآن کریم نے نرمی کا، اچھی بات کہنے کا حکم دیا، وہیں آیت کریمہ کہ اشداء علی الکفار، جب بات آ جائے حدود اللہ کی پاسداری کی، جب بات آ جائے حق کی، سچ کی، تو علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ ہو ہلکا یاراں تو ریشم کی طرح نہ، اس میں حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ خطبے میں ہیبت بھی ہوتی تھی، بردباری بھی ہوتی تھی، اور سخت اور تلخ کلام، اس لیے کہ حدود اللہ کی پاسداری رہے، دین کی پاسداری۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 2 طریقے ہیں کہ نرم گوئی اپنوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے قریب کے لیے، اور تلخ کلامی، سخت رویہ جہاں دین اور اسلام کی بات آج ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، تو ادب سے گفتگو یہی سکھائی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ مہمان شخصیات رونق افروز ہیں، ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انیلا فتح بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور جناب جس طرح ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ہمیں تلخ کلامی سے بچنا ہے، ہمارے اندر جو میں کہتی ہوں کہ اتنی زہر آلود کبھی کبھی ہم گفتگو کرتے ہیں، طنزیہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو تیر بن کر جا کر لگتے ہیں لوگوں کے دلوں پر، اس سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، دوران گفتگو آپ بتا دیجئے کہ کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیا کہیں گی؟ شکریہ زینب۔ دیکھیں، گفتگو ہم دن رات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں سے ملنا ملانا رہتا ہے۔ کہیں آپ گھر کے اندر ہیں، کہیں آپ گھر سے باہر ہیں۔ آپ دیکھیں تو روزمرہ کے امور میں بھی، آپ بازار میں ہیں یا آپ اسٹیشن پر ہیں یا آپ کہیں بھی جا رہے ہیں، تو لوگوں سے ایک واسطہ پڑ رہا ہے۔ تو ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ جب کسی سے بات کریں تو مسکرا کر اسے بھی اعتماد دیں اور اپنا اعتماد بھی بحال کریں۔ صحیح ہے۔ تو ایک چھوٹی سی حسن خلق کہتے ہی کسے ہیں کہ آپ کا لہجہ اور آپ کی زبان میٹھی ہو، اور آپ کے چہرے پر ہلکی سی ایک خندہ پیشانی جسے کہا جاتا ہے، پیشانی کا بھی مسکرا دینا۔ خندہ ہونا کیا ہے، فارسی میں کہتے ہیں مسکرانا۔ تو ایک مسکراہٹ کیسی ہے جو آپ کے پورا بدن سے، آپ کی باڈی لینگویج سے اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک پازیٹیو ویوز نکلتی ہیں افراد سے۔ معاشرتی حالات کو یا معاشرتی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے اللہ نے سورہ حجرات میں ایک گائیڈ لائنز دے دی۔ دیکھیں، ہمارا کلمہ بھی شروع ہوتا ہے نا تو لا الہ سے، پھر آتا ہے الا اللہ۔ بے شک نفی کو ذکر پہلے کیا کہ نفی کر دو، پھر اب برتن خالی ہو گیا نا تو اب اللہ کا وہ نور اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، سارے بتوں کی نفی کرتے ہوئے۔ تو ایسے ہی معاشرتی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے ان نفی کی چیزوں کو واضح کر دیا کہ لا یغتب، غیبت نہ کرو، لا یسخر، مذاق نہ اڑاؤ، لا تلمزو، لا تنابزو۔ یہ کیا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تمہارے تکلم کو، تمہاری گفتگو کو گھٹا دیں گی، تمہاری شخصیت کے وقار کو گرا دیں گی۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچو، نہ تانا زنی ہو، نہ کسی کی چغل خوری ہو، نہ کسی کے اوپر غیبت ہو، نہ کسی پر تہمت ہو، نہ کسی پر بہتان باندھا جا رہا ہو، نہ جھوٹ بولا جا رہا ہو، بلکہ تمہاری بات
حق بات ہو، معیار کی بات ہو، اگلے کی عقل کے مطابق ہو، عمر کے مطابق ہو، اس کی سمجھ کے مطابق ہو۔ آپ بچے سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو بچے کی سطح پر آ کر بات کرنی ہے، آپ کو کسی بڑے علم والے سے بات کرنی ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس سے کچھ سیکھ سکیں، آپ کا انداز انکساری والا ہو، جو فضیلت رکھتے ہیں، جنہیں اللہ نے فضل دیا ہے تقویٰ میں، علم میں، تو آپ ان کے ساتھ بات کریں تو انکساری ہو آپ کے اس بات میں، گفتگو میں، انداز میں۔ لیکن جب آپ کسی فرعون صفت شخص سے مل رہے ہیں تو آپ اس کے برابری کی سطح پر ملیں۔ مومن کا ایک وقار ہوتا ہے، تو یہ گفتگو آپ کی شخصیت کی آئینہ دار بھی ہے، آپ کی شخصیت کو بناتی بھی ہے، آپ کا وقار کو بڑھا بھی دیتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ آپ کا لہجہ اور آپ کی زبان معیاری ہو۔ دیکھیں وہ بازاری قسم کی لینگویج آپ استعمال کریں گے نا تو جس سے کیا ہوگا کہ ایک وقار گر جاتا ہے۔ پھر کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ بات کرتے ہوئے کچھ تکیہ کلام استعمال کرتے ہیں، دیکھا نا تم نے، بار بار ایک لفظ کی تکرار ہو رہی ہوتی ہے جو کانوں کو برا لگ رہا ہوتا ہے۔ پھر کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بات کرتے ہیں تو دوسرا اوائڈ ہی کر رہا ہوتا ہے، دور ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ کی عادت ہے کہ گھبراہٹ میں کبھی وہ سکارف ہی ٹھیک کرتی رہیں گی یا کوئی اینک ہی اپنی ٹھیک کرتی رہے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی گفتگو اور تکلم کے معیار کو گرا دیتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جب آپ اچھی بات کریں گے، خیر کی بات کریں گے، اس کا بھی فائدہ ہو، آپ کا بھی فائدہ ہو، مجلس بھی نفع بخش ہو جائے، آپ اٹھیں تو اس مجلس کی آپ کے وہ جو اکاؤنٹ ہے نا، وہ جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں تو اس میں اجر اور ثواب میں اضافہ ہو چکا ہو۔ تو یہ نہ ہو کہ اس ملنے سے آپ کا جو ہے وہ دوسرا والا اکاؤنٹ بھر رہا ہو۔ تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو جس سے ایک اچھی محبت بڑھے گی، ایک دوسرے سے اخوت کا جذبہ پروان چڑھے گا، تعلقات بہتر ہوں گے، ایک عزتوں میں اضافہ ہوگا۔ صحیح۔ انیلا آپ کے جانب بڑھیں گے، آپ یہ ارشاد فرمائیں، اب کسی مفکر کا قول ہے کہ زیادہ بولنا دیوانگی کی علامت ہے، چاہے وہ اچھی ہی بات کیوں نہ ہو، تو خاموشی بڑی حکمت عملی ہے، اس تعلق سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حمید فرقان مجید میں اللہ رب العزت نے جب حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی نعمت سے نوازنا تھا، جب وہ خوشخبری اور وہ انعام عطا فرمانا تھا، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نشانی، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا 3 دن خاموشی اختیار کرو۔ سبحان یعنی نعمت الہی کے حصول کے لیے خاموشی کا اختیار کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ پاک انہیں نواز اور پھر فرمایا کہ آپ 3 دن خاموشی اختیار کریں۔ جب بھی گفتگو کرنی ہے خاموشی ہم نے 3 جگہ پر نہیں رکھنی۔ کب؟ جب ہم ذکر الہی میں مشغول ہوں، آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے کا وقت ہو، ہم نے خاموشی اختیار نہیں کرنی۔ نہ ہی اس وقت ہم خاموش ہوں گے جب ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہوں گے۔ صحیح، یا ہمیں کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، تو ہم اس وقت گفتگو کریں گے۔ تو یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بے معنی گفتگو نہیں کرنی۔ بعض ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گفتگو کرتے چلے جاتے ہیں اور بولتے چلے جاتے ہیں، اور وہ بولنا اتنے کثرت سے بولتے ہیں کہ انہیں یاد نہیں رہتا کہ انہوں نے خود کیا باتیں کہی تھیں۔ بالکل حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص بہت زیادہ بولتا ہے اور بولنے میں وہ ایسی بات کوئی کر جاتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے جہنم کی طرف اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی بولنے میں جب آپ بامقصد بولتے ہیں اور اچھا بولتے ہیں تو اللہ کو بات پسند آ جاتی ہے، تو وہ بات آپ کو جنت تک لے جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو خاموشی ہے وہ آپ کو وقار، آپ کی شخصیت کو ایک وقار بھی دیتی ہے اور اللہ رب العزت کا قرب بھی عطا فرماتی ہے۔ افضل ترین عبادت میں حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ افضل ترین عبادت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خاموشی اختیار کرنا افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ خاموشی بہت سے اسرار اور رموز کو بھی کھول دیتی ہے ہمارے درمیان میں، اور یہی خاموشی جنت کی طرف لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ یہاں ایک واقعہ ارشاد کروں گی کہ ایک خاتون جس کا اپنے شوہر سے بہت شدید جھگڑا ہوا کرتا تھا اور لڑائی کی نوبت بہت آگے تک چلی جاتی تھی، کسی اللہ والے کے پاس گئی، فرمایا کہ مجھے کوئی نسخہ بتا دیں تو میں وہ نسخہ کروں اور میری جو ہے جھگڑا ختم ہو جائے۔ انہوں نے تعویذ دیا اور کہا جب تمہارا شوہر رکھے لڑے زبان کے نیچے رکھے۔ صحیح ہے۔ خاتون نے یہی عمل کیا، چند دن بعد مٹھائی کے ساتھ واپس آئی اور فرمایا کہ آپ نے، خاتون نے کہا کہ ایسا کیا کر دیا تھا اس تعویذ میں آپ نے کہ میرا جھگڑا ہی ختم ہو گیا؟ تو اللہ والوں نے فرمایا کہ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، صرف وہ تعویذ دیا تھا، تعویذ منہ میں ہوتا تھا، تم خاموش رہتی تھی اور خاموشی نے ہی تمہارے جھگڑے کو ختم کر دیا۔ تو خاموشی نجات ہے، خاموشی میں ہی نجات ہے۔ ہم خاموش رہیں گے
تو دنیا میں بھی جھگڑوں سے بھی نجات پائیں گے اور آخرت میں بھی ہم اللہ رب العزت کے لیے اب جب خاموشی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی سرخروئی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بالکل درست بات ہے، ہم روزمرہ اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں ارد گرد یہ ایسی شخصیات کو ضرور دیکھتے ہیں کہ وہ لا یعنی باتیں کر رہے ہیں اور بے انتہا بات کر رہے ہیں، خود کو نمایاں کرنے کے لیے بھی خود پرستی بہت سے لوگوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، خود نمائی کی جبلت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس تعلق سے وہ بہت زیادہ لا یعنی باتیں کرتے ہیں۔ اس سے بہت زیادہ گریز کرنا چاہیے۔ آپ کی شخصیت اس تعلق سے بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آداب گفتگو کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے، اور جناب دین اسلام نے جو طریقے بتائے ہیں اس تعلق سے بات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ جو امام الانبیاء ہیں کس طرح، اور ابھی بات ہوئی کہ ٹھہر ٹھہر کر ایسے آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ لوگ آپ کے الفاظ کو گن سکیں۔ تو اتنی خوبصورت انداز سے گفتگو فرمانا، آپ دیکھیے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کو فالو کرنا ہے تاکہ ہم بھی بہترین انداز سے اپنی سوسائٹی میں اپنا رول پلے کر سکیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں، ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، انیلا فتح صاحبہ بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، اب آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ کہتے ہیں کہ گفتگو ایسا عمل ہے کہ جو انسان لوگوں کے دلوں سے بھی جس کی وجہ سے اتر جاتا ہے یا دل میں گھر بھی کر لیتا ہے، آپ ارشاد فرمائیں گے، کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ شکریہ زینب۔ وہی جیسے ہم نے شروع میں کہا نا کہ زبان ہی ہے جو زہر بھی گھولتی ہے، اور زبانیں ہی ہیں جو رس بھی اڈیلتی ہیں۔ تو یہ زبانیں ہیں، یہ لہجے ہیں کہ جو دلوں میں اتر جاتی ہیں یا دل سے اتر جاتی ہیں۔ تو ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ دل سے اتر جاتے ہیں وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا پہلے بھی تھوڑا بہت ذکر ہوا کہ جیسے دیکھیں اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ منع اسی لیے کیا ہے کہ دلوں سے وقار چلا جاتا ہے۔ پھر آپ کی شخصیت کا، آپ اچھا عمل کرتے ہیں تو آپ اللہ کے بھی قریب ہوتے جاتے ہیں، آپ دنیا والوں کے نزدیک بھی عزتوں والے شمار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کا مذاق اڑائیں گے اور مذاق بنائیں گے اس کا، آپ اس کے دل سے اتر جائیں گے، بے شک۔ پھر آپ کسی کے لیے آپ اس کی نجی گفتگو، نجی اس کی باتوں کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر اس کے عیبوں کو بیان کریں گے تو آپ اس کے دل میں نہیں جگہ پا سکتے، بالکل ایسا آپ دل سے اتر جائیں گے اس کے۔ یا آپ کسی پر روب جھاڑنے کے لیے اس کے سامنے آپ اپنی مالی، اپنی علمی، اپنی اس حیثیت کو بار بار چھیڑیں گے تو آپ اس کے دل سے اتر جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ پھر اگر کوئی علمی حوالے سے کمزور ہے، آپ کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اور آپ جان بوجھ کے اس کے سامنے فنی، تکنیکی اپنی مہارتوں کا ایسے ذکر کریں گے کہ اسے اور نیچا دکھایا جائے، آپ کی نیت یہ ہے، تو آپ اس کے دل میں جگہ نہیں پا سکتے۔ بے شک۔ پھر اسی طرح سے کہ اگر کوئی اختلافی ہے آپ کے خیالات میں، کہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کے نظریات کو نہیں مانتا اور آپ جان بوجھ کے ان کو چھیڑتے ہیں تو آپ اس کے دل سے اتر جائیں گے۔ صحیح۔ تو دیکھیں نا، ایک چائے ہے آپ نے بہت اچھی بنائی ہے، ایک مثال دی جاتی ہے جی۔ تو پھر آپ نے اسے گندے کپ میں رکھ کے پیش کر دیا تو طبیعت مزاج چاہے گا ہی نہیں کہ اس چائے کو پیا جائے۔ صحیح۔ تو آپ بات بہت اچھی کر رہے ہیں، آپ پیغام آپ کا بڑا اچھا ہے، مگر لہجہ درست نہیں، الفاظ درست نہیں، زبان کا انداز درست نہیں، تو آپ کے اچھے پیغام کو کوئی نہیں سنے گا۔ بالکل ایسے یہ ویسے ہی ہے کہ گندے کپ میں کوئی اچھی چائے بھی لینا پسند نہیں کرتا۔ تو آپ نے اپنے پیغام کو، اگر اچھے پیغام کو اچھے انداز سے نہ پیش کیا تو، اور اس کی مثال یوں ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں آپ دیکھیں بہت سارے ہم الفاظ کا استعمال میں احتیاط نہیں کرتے۔ آپ نے کسی بزرگ کے لیے بات کی تو آپ نے کہا فلاں بوڑھا ایسا ہے، تو اب دیکھیں نا انداز ہی وہ ایسا ہو گیا کہ جو اگلے کا دل چیر کے رکھ دے گا۔ تو اگر آپ بوڑھے کی جگہ لفظ بزرگ لگاتے ہیں، آپ کے لہجے میں احترام آ جاتا ہے، تو وہ اگر سن بھی رہا ہے تو اس کو اچھا محسوس لگے گا، تذلیل نہ کرے۔ ہاں جی۔ پھر اگر کسی پر کوئی آزمائش آ گئی ہے تو آپ کہتے ہیں فلاں تو مصیبتوں میں ہی گرا رہتا ہے، تو آپ کا یہ انداز ہی نا، اس پر تو پھر مصیبت آ گئی۔ نہیں، آپ نے کہا کہ آزمائش آ جاتی ہے تو آزمائشیں تو اپنوں پر ہی آتی، بات وہی تھی لیکن انداز بدل گیا، خوبصورتی آ گئی اسی میں۔ تو ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا، اس نے تعبیر کے لیے بلایا، تو پہلا جو شخص آیا اس نے آ کر کہا کہ آپ زندگی میں اپنے بیٹے اور پوتے اور ان کی آپ موت کو دیکھیں گے اور
تو اس کو غصہ آ گیا، بیٹا پوتا ان کی اب وہ موت کو دیکھے گا، تو اس نے کہا کہ اس کو جیل میں ڈال دو۔ اب دوسرے شخص کو بلایا گیا، تو اس نے پہلے کا حشر بھی دیکھ لیا تھا، اور اس نے پھر انداز ایک بدلا، اس نے کہا کہ آپ بیٹے کی بھی تاج پوشی کریں گے، آپ پوتے کی بھی تاج پوشی کریں گے، یہاں تک کہ پڑپوتے کی بھی آپ تاج پوشی کا جشن منائیں گے۔ اب بات وہی تھی کہ تاج پوشی کب ہوگی؟ جب بیٹا فوت ہوگا تو پوتے کی ہوگی، پڑپوتے کی کب ہوگی؟ جب پوتا فوت ہوگا۔ لیکن انداز، الفاظ، لہجہ وہ بدلا ہوا تھا، انداز خوبصورت تھا، تو اسے انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی پر ٹھونس رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ میرا فیصلہ ہے، میں نے یہ سوچ لیا، تو اگلا بات کو مانے گا نہیں، نہ اس کے لیے قابل قبول ہوگی۔ لیکن اگر آپ محبت سے، تحمل سے کہیں گے کہ میری رائے یہ ہے، آپ بتائیے آپ کیا سوچتے ہیں، تو انداز بدل گیا۔ تو ہمیشہ گفتگو کو معیاری رکھیں، اچھا رکھیں۔ آپ کے اندر اگر اخلاص کا نور ہوگا تو وہ لہجے سے، زبان سے، گفتگو سے ضرور اس کا اظہار ہوگا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی بات دوسرے کے لیے رس کھولے، آپ دل میں اس کی جگہ بنا لیں، اور دل میں آپ تبھی جگہ بنا سکتے ہیں جب آپ کا کام للہیت لیے وہ ہوگا، اللہ کے لیے، اللہ کے حبیب کی خوشنودی کے لیے، ان کے حسن تکلم کا کوئی رنگ آ جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں نا کہ اپنے ہم پلہ لوگوں کے سامنے بھی اپنے علم کی بہت زیادہ نمود و نمائش نہ کریں، لیکن یہاں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جو کچھ کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں یا بالکل گھریلو قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے بھی اپنے علم کا ایسا روب جھاڑا جاتا ہے، بڑے ثقیل الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جن کا معنی اور مفہوم بھی بیچاروں کو نہیں پتہ، تو آپ وہاں پر اپنے علم کو بالکل ضائع کر رہے ہیں آسان الفاظ استعمال کر کے۔ اگر کسی کو کوئی بات سمجھانی بھی ہے تو آپ سمجھائیے۔ انیل، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، اب ایک محاورہ ہے پہلے بات کو تولو، یعنی بات کو بولنے سے پہلے ظاہر ہے پھر سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے باتوں کو۔ اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ گفتگو کی اہمیت اس رنگ میں آپ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جب بھی اپنی گفتگو کریں، جیسے پہلے ذکر ہوا کہ با مقصد اور سوچ سمجھ کر اپنے الفاظوں کو ضائع نہ کریں، ہم اپنے خود کے الفاظ، اپنی گفتگو کا بھی خود ایک معیار بنائیں، بالکل، تاکہ پھر ہم جس سے بات کر رہے ہوں تو اس پر ہماری گفتگو کا بھی اثر ہو۔ صحیح۔ حضور نبی مکرم علیہ السلام نے ایک سوراخ میں دیکھا، ایک بیل کو نکلتے ہوئے دیکھا، اور وہ پھر دوبارہ اس میں جانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ نہ جا سکی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت جبریل امی سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبریل امی نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بڑا بول ہے جو انسان کی زبان سے نکل جاتا ہے، اور پھر وہ واپس چاہتا ہے کہ میں اپنے بڑے بول کو واپس لے لوں، مگر وہ اسے واپس نہیں لے سکتا۔ یعنی جب ہم بولتے ہیں اور ہمارے منہ سے الفاظ نکل جاتے ہیں تو پھر وہ ہمارے نہیں رہتے۔ جیسے امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جب تک الفاظ زبان سے نہیں نکلتے وہ آپ کے غلام ہیں، اور جب وہ الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں تو آپ ان کے اسیر ہو جاتے ہیں، آپ ان کے غلام ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو۔ ہمارے ہاں عام روش آج کل ایک کیا بنتی جا رہی ہے کہ جو سچ ہوتا ہے ایک تو سچ کڑوا ہے، اور بولنے والا پھر تلخ ہو جاتا ہے کہ میں تو سچا ہوں اس لیے ہر ایک کا لہجہ اس سے زیادہ کڑوا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس پر فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو سچ بول رہے ہیں نا، اس لیے بات بری لگی ہے۔ حضور نبی مکرم علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی دنیا میں سچا ہے؟ بے شک نہیں۔ لیکن آپ کی نرم گوئی، حضور علیہ السلام نے دلوں کو مائل کیا ہے، گھائل نہیں کیا، عطا کیا۔ اپنی زبان سے حضور نے مائل کیا ہے، دلوں کو گھائل نہیں کیا، جبکہ ہماری زبانیں آج کل ہر ایک چلتے پھرتے انسان کو، میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ ہم جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا دو لوگوں سے، جیسے آقا کریم علیہ السلام کی تو سنت یہ ہے کہ جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کی گفتگو کو توجہ سے اس کے ساتھ گفتگو کریں، اس کی توجہ سے سنیں بھی، مگر ہم کیا کرتے ہیں، ہم سنتے نہیں ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں سنتے، ہم جواب دینے کے لیے سن رہے ہیں۔ جیسے یہ گفتگو کرے گا میں نے کیا جواب دینا ہے، تو ہم اپنے ذہنوں میں جواب تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک انداز گفتگو ہمارا نرم، اور ہر لفظ کو اگر ہم سوچ کر بولیں گے تو اس بیل جیسا ہمارا حال نہیں ہوگا۔ بہلول دانا کے حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص بہت مایوسی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ میرا سارا کاروبار، سارا مال و متاع سب ختم ہو گیا ہے۔ تو عاجزی تھی اس کے لہجے میں، آپ نے کہا اچھا ایسا کرو کہ کالا کپڑا خرید لو، اور پھر کچھ دن بعد آنا، اس نے کالا کپڑا خریدا، بہت ساری اموات ہوئی، اس کا کالا کپڑا بکا تو وہ امیر ہو گیا، کروڑ پتی ہو گیا۔ جب کروڑ پتی ہو گیا پھر دوبارہ بہلول دانا کے پاس آیا تو اب لہجے میں تکبر تھا، اب لہجے میں غرور تھا، اب بتاؤ میں کیا کروں، اب نے فرمایا خربوزے خرید لو۔
اور اس خربوزے سے اسے ہوا نقصان. صحیح. پھر وہ آیا دوبارہ کہ پہلے آپ نے بتایا تو میں کامیاب ہوا, پھر نقصان. تو فرمایا تمہارا لہجہ تھا جس لہجے نے تمہیں پہلے کامیاب کیا تھا اور اسی لہجے نے تمہیں دوبارہ نقصان پہنچایا ہے. تو ہماری شخصیت کا بھی نقصان ہوتا ہے, ہمارے کردار کا بھی نقصان ہوتا ہے. اور ہم جیسے میں نے پہلے بات کی کہ اپنی گفتگو کو ہم خود معیاری بنائیں, اپنا ایک معیار رکھیں کہ میں یہ گفتگو کروں, میں ایسی بات کروں جو بااثر ہو, جو دلوں پر اثر رکھتی ہے, اور میرا ایک وقار, ایک عزت اور ایک احترام کا رشتہ ہر ایک سے قائم ہو. ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولیں, کیونکہ الفاظ واپس نہیں ہو سکتے, اور الفاظ سے دیے ہوئے زخم ان کا بھی کوئی نعم البدل نہیں ہوتی ہیں. جو زخم آپ نے دے دیے ہیں پھر وہ بھرے نہیں جا سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. چوٹ کا زخم بھر جاتا ہے مگر الفاظوں کے زخم نہیں بھرتے. یعنی ہم جب بات کریں نا تو محبت سے بات کریں, اس میں کوئی پیسے خرچ نہیں ہو رہے ہیں. اکثر لوگ, اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ لوگ کسی محفل میں بیٹھے, دو لوگ آپس میں بات کریں, جب تیسرا وہاں شامل ہوتا ہے, ایک تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کیا گفتگو ہے, پھر فوراً ہی اسی گفتگو میں وہ شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کی بات کو کاٹتے ہیں. یہ بھی بڑی بری بات ہے. بات کو کاٹنا نہیں چاہیے, آپ سنیں تحمل کے ساتھ دوسرے کو بھی, تو یہ بہت بڑا پن ہے. اس کو دوسروں کو سننے کا بھی ایک بڑا فن ہوتا ہے, اس فن کو بھی سیکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ, آپ اتنا اچھی ماشاءاللہ گفتگو کرتی ہیں, آپ کوئی میسیج دیں ہماری بہنوں کو. آپ دونوں کی گفتگو سے ہی مجھے ایک میسیج آیا کہ اچھا سامع بنے, ہاں, اچھا سننے والا. اب عادت ہوتی ہے نا کچھ لوگوں کی, وہ سن نہیں پاتے, آپ لوگ بھی یہ تو اچھا سامع جو ہوگا وہ اچھی گفتگو بھی کر سکے گا. ایک گفتگو وہ ہوتی ہے جس میں نقصان ہی نقصان ہے, آپ کا بھی نقصان, دوسرے کا بھی نقصان. ایک وہ گفتگو ہے جس میں آپ کا بھی فائدہ ہے, سامنے والے کا بھی فائدہ ہے. تو ایک وہ گفتگو ہے جس میں وقت ضائع ہو رہا ہے, نہ آپ کو فائدہ نہ اس کو. تو آپ کوشش کریں کہ وہ دوسرے والا جو ہے نا, جس میں آپ کو بھی نفع ملے, سامنے والے کو بھی نفع. اور بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی ہے, کیونکہ ہر شخص بولنا چاہتا ہے, وہ سننا کوئی نہیں چاہتا, تو آپ سننے والے بھی تو بنے. جی انیلا. اللہ رب العزت نے ہمیں تمام جانداروں سے ممتاز, ہم حیوان ناطق ہیں, اللہ پاک نے ہمیں یہ بہت بڑی نعمت عطا کی. تو جب اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے تو ہم نے اس نعمت کی لاج بھی رکھنی ہے. کیا بات. اور اپنا گفتگو کے حوالے سے بھی ہم اپنا احتساب کریں. ہم اپنا احتساب نہیں کرتے اور ہم بولتے چلے جاتے ہیں. اور ایک چیز جو میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ جب مجلس میں 3 سے 4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کچھ لوگ اپنی طرف نظر یا اپنے آپ کو نمائش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کان میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور باقی لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک معیوب عمل ہے. آداب مجلس میں یہ ہے کہ آپ جب سب بیٹھے ہوں تو ایک ساتھ سب کے ساتھ بات کریں, سرگوشی نہ کریں. سبحان اللہ. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا شکریہ ادا کروں گی. آپ تشریف لائیں ڈاکٹر صاحبہ, انیلا آپ تشریف لائیں. اس کے ساتھ بس آخر میں صرف ضرور اتنی سی بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ بقول شاعر کہ کون سی بات کب کیسے کہی جاتی ہے, کون سی بات کب کیسے کہی جاتی ہے, یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے, یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.